السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو فار ٹیوننگ ان. آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں. مجھے کافی سوال آ رہے ہیں پچھلے 3 ہفتوں سے C10 C11 اور اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے اور انٹرا کمپنی ٹرانسفر کے حوالے سے. تو میں نے ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ کیا کیا چیز ہے، اور اس میں آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل لیٹس اسٹارٹ وتھ C10. C10 کو ہم لوگ اپنی لینگویج میں ایز پریکٹس کال اے سگنیفیکنٹ بینیفٹ ورک پرمٹ. سگنیفیکنٹ بینیفٹ ورک پرمٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان انٹرپرنورس کے لیے جو کہ کینیڈا کو کوئی سوشلی کلچرلی اکنامک بینیفٹ اپنے بزنس کے ذریعے پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ذریعے پھر انہیں ورک پرمٹ دیا جاتا ہے. یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کی پاتھ وے بالکل نہیں ہے. یہ پہلے استعمال کی جاتی تھی اس کے کیونکہ پوائنٹس ہوتے تھے ایکسپریس انٹری میں. 1 سال بعد آپ کو پوائنٹس مل سکتے تھے 50 سے 200. اب وہ ایلیمنیٹ ہو گیا تو یہ ڈائریکٹلی PR کی طرف اب نہیں جاتا ہے سچ. کچھ ویریئنسز ہو سکتی ہیں کچھ صوبوں میں بزنس اگر آپریٹ ہو رہے ہو تو ان کو PNP الاؤ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن دیٹ از اے بگ رسک دیٹ آئی پرسنلی ڈونٹ سجیسٹ کلائنٹس ٹو ٹیک. سیکنڈلی جو C11 ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ ہے ان بزنسز کے لیے جو کہ سیزنلی پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل فوڈ ٹرکس ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں سنو ریموول کی کمپنیز ہو گئی، جیٹ اسکیز ہو گئی. ونٹر کے کافی یہاں بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ونٹر میں آپریٹ کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اسپیشل کلاس بنائی گئی تھی تاکہ جو لوگ ان بزنسز کو اون کرتے ہیں، اس کی آپریٹرز اینڈ تھنگز لائک دیٹ، وہ آ کے اپنا بزنس سنبھال سکیں اور اس کو چلا سکیں سیزنل طور پہ. تو C11 جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ ہے، اور C10 جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، اور وہ صرف ورک پرمٹ کی حد تک ہیں. دونوں ڈائریکٹلی دونوں نہیں جاتے پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور ٹیمپریری ورک پرمٹ ہوتا ہے ICT کے حوالے سے. ICT جو ہے وہ کافی لوگوں نے یوٹیلائز کیا تھا پچھلے 4-5 سالوں میں، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اس کو اسٹرکٹ کرنا پڑا تھا. کس طرح کہ جو باہر کی کمپنی ہے جس کی بیس پہ کلائنٹس ٹرانسفر ہو رہے تھے کینیڈا میں، ان کو اب صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ ملٹی نیشنل کمپنی کے ذریعے یہاں ٹرانسفر کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر کمپنی پاکستان یا انڈیا میں ہے تو اس کا پاکستان، انڈیا اور ساتھ میں ایک اور ملک میں ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل UAE، سعودی عربیہ، اس طرح کی کوئی جگہ پہ، جس سے پہلے وہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر کے لیے اپلائی کیا جا سکے. اور اس کی بھی کیٹیگریز ہیں C62 63. اب کافی کیٹیگریز ود ان ICT بن گئی ہیں، تو یہ بھی کافی سمجھنے والی چیز ہے. خیر میں آپ لوگوں کو لنکس بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ لنکس جو ہیں وہ ویڈیوز میں ہوں، آپ لوگ ان کو دیکھیں سمجھیں. گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے، کسی تیسرے بندے کی طرف سے نہیں. فائنلی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسٹارٹ اپ ویزا جو ہے اٹس انڈر اے لاٹ آف اسکروٹنی ایٹ دا مومنٹ. اس میں اسکروٹنی اس لحاظ سے ہے کہ کافی اپلیکیشنز جو ہے وہ سبمٹ کی گئی تھی پچھلے 5 سے 8 سالوں میں اسٹارٹ اپ ویزا کے انڈر. اور اس میں انلیس آپ کا ٹیک کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی ٹیم کا ٹیک کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ جو پروپوزل بنا کے سبمٹ کر رہے ہیں اس کا بہت اچھی کوئی یہاں فیزیبلٹی بن رہی ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ یو آر ولنگ ٹو کم ٹو کینیڈا اینڈ اسٹارٹ دا بزنس آن اے ورک پرمٹ until your processing is done and even beyond that, I don't recommend it to anybody. اس کی بہت وجوہات ہیں کیونکہ once again اسکروٹنی بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے اس پروگرام کے ساتھ اور بھی مزید چینجز آئیں ایکسٹریم قسم کے اگلے 2-4 مہینے میں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ ویزا کو میری نظر میں اگر آپ کا ٹیک کا بیک گراؤنڈ بالکل نہیں تو اوائڈ کریں، کیونکہ یہ صرف پھنسنے والی بات ہے. اور کافی کلائنٹس نے مجھ سے اس کے بارے میں کنسلٹیشن لی ہے. کوائٹ فرینکلی دے پولڈ آؤٹ آفٹر انڈرسٹینڈنگ واٹس ہیپننگ بیسڈ آن فیکٹس آن دا گراؤنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ لوگ پرماننٹلی ریزیڈنسی چاہتے ہیں کینیڈا میں تو سب سے اچھا آپشن جو ہے وہ پروونشل نامینیشنز ہی ہے. اس میں آپ کا رسک سب سے کم رہتا ہے کیونکہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے جب آپ کو اپروول مل جائے ورک پرمٹ کا. کیونکہ یہ جتنے بھی پروگرامز میں نے پہلے مینشن کیے ہیں C10 C11 اور اسٹارٹ اپ ویزا، اس میں آپ جس کے بھی ساتھ کام کریں گے وہ آپ سے پیسے زیادہ مانگیں گے. اور پیسوں کا مطلب ہے مطلب 1,00,000 1,50,000 2,00,000 3,00,000 جتنے کا بھی بزنس ہے، یہ جتنے کا بھی لیٹر سپورٹ آج کل چل رہا ہے وہ آپ پہلے پیسے دیں گے. اس کے بعد جا کے آپ کو جو ہے ورک پرمٹ اپلائی کیا جائے گا، PR اپلائی کی جائے گی. PR تو خیر آپ C10 C11 کے حوالے سے فی الحال اٹس ویری ڈیفیکلٹ، سو اٹس ناٹ ایون دیٹ کلیئر ہاؤ دا پاتھ وے ول بی فار PR. لیکن اسٹارٹ اپ ویزا میں PR جو ہے اور ورک پرمٹ جو ہے وہ دونوں آپ کو بعد میں ملیں گے. پہلے آپ کو اچھے خاصے پیسے دینے پڑیں گے صرف لیٹر سپورٹ لینے کے لیے. تو اگر آپ لوگ یہ رسک لینا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن میں یہ مشورہ نہیں دیتا کسی کلائنٹ کو. میرا مقصد ہوتا ہے کلائنٹس کی نیڈس پہ اسیس کیا جائے کہ ان کو کیا ضرورت ہے اور ان کا کیا مقصد ہے، اور اس کی بیس پہ انہیں ایڈوائس دی جائے اور وہ راستہ چنا جائے جو کہ سب سے کم آپ کے یعنی ریزسٹنس کا ہو اور سب سے کم رسک کا ہو. دیٹس دا مین تھنگ. because I have
been doing this for 8 years and I've been living in Canada for the last 30 years. کافی چھیرا پھیری میں دیکھتا ہوں لوگ کرتے ہیں اور اینڈ میں پکڑے جاتے ہیں، لیکن وقت لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں پکڑے جائیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، یہاں نہیں تو کسی اور دن لوگ پکڑے ہی جاتے ہیں. خیر، ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ لوگ پروفیشنل ایڈوائس لیں، لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹس اور لائر سے بات چیت کیا کریں امیگریشن ایڈوائس کے بارے میں، اور پراپرلی اپنی جو ہے ریسرچ کریں. خود جا کے میں گورنمنٹ کے ہمیشہ لنک شیئر کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، تاکہ لوگ خود کنفرم کریں جو بات ہم کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، تاکہ کمپلیٹ آپ ایشورٹی کے ساتھ، ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کسی چیز میں انٹر ہو، اور جتنا رسک اپنا کم رکھ سکتے ہیں کریں. اگر آپ بزنس خریدنا چاہتے ہیں کینیڈا میں، آپ ضرور خریدیں، جتنے مرضی خریدیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو امیگریشن مل جائے گی تو آپ کو ایک امیگریشن لائر یا کنسلٹنٹ سے ڈیل کرنا پڑے گا جو کہ اس کام میں مہارت رکھتا ہو، تاکہ آپ کو کوئی بے وقوف نہ بنا سکے. جو لوگ ان لائسنس ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کل کوئی ویڈیو یہ بھی بنا سکتا ہے کہ آپ ٹیسلا لے لیں کینیڈا میں اور آپ کو پی آر مل جائے گی، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح ڈیل کرتے لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ کا اپنا یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ it could become an issue for you in the future down the line. So contact us if you're interested in getting permanent residency or getting a work permit for a business that you are purchasing in Canada. We can definitely take a look and see if there is any possibility, and based on that we can advise you based on your individual and specific needs. So thank you for tuning in. I hope this video helped and we look forward to helping you in the future, inshallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.